جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو جلسے ہم کور کر رہے ہیں یار، آپ جو کمپین کر رہے ہیں، دو بندے نوجوان ہیں، آپ کوئی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہے، کوئی الزامات نہیں لگا رہے، جبکہ دوسری جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے کہ جو اپنی مخالف جماعت کی خواتین سے لے کے دوسرے لوگوں کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں۔ روز ان کی بات الزامات شروع ہوتی ہے، الزامات پہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ لوگ تو ان کی مرچ مسالے والی باتیں سننا چاہتے ہیں، آپ اس طرح پڑھی لکھی باتیں سنا رہے ہیں، کون ووٹ دے گا آپ کو؟ میں آپ کا حق بتاؤں، سچ بتاؤں، لوگ نہیں سننا چاہتے۔ ہاں جی، کیسا محسوس ہو رہا ہے اس طرح آپ جب بچے آپ سے اسٹیکر مانگتے ہیں؟ کیسی کمپین ہے یہ؟ بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی طرح جیل میں بھرپور کمپین ہے، پرجوش کمپین ہے، اور یہی چیز ہمارا اویس بھائی سے بات کرتے ہیں جو کہ ایک نیا چہرہ ہے، نوجوان قیادت۔ جیسے عمران خان ایک بات کی تھی کہ میں جو نا پاکستان کا فیوچر نوجوانوں کے پاس ہے، اور آج جو ہے جو N114 اور PP 140 کی نوجوان قیادت، اور وہ جو عمران خان کا پیغام تھا آج وہ ڈیلیور ہو چکا ہے۔ دوسری دفعہ ٹکٹ ملی ہے، دوسری دفعہ ملی ہے، پہلی دفعہ ملی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے۔ الحمدللہ ہمارے لیڈر نے دوسری دفعہ یہ بھروسہ کیا ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا تھا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے رکھا ہے کہ جن سے عوام محبت کرتی ہے، جن سے پاکستان کے شہری محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ الیکشن باقی الیکشنوں سے ہٹ کے پاکستانی ہسٹری کا سب سے مشکل ترین الیکشن کی کمپین آپ لوگ کر رہے ہیں۔ جی بتائیں کہ یہ کیا جو پابندیاں ہیں، جو جبر ہے، جو ستم ہے، وہ نوجوانوں کو توڑ سکتا ہے؟ اچھا، ویسے ہمیں دیکھیں، جو بندہ دل جان نال ایک چیز دی کوشش کرتا ہے یا محنت کرتا ہے، اور عوام دی، بزرگاں دی، بچیاں نوجواناں دی جو انیاں محبتاں دعاواں نال ہوندیاں نے، تو ویسے ہی مینوں تے ویسے کوئی مشکل نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ کوئی بھی مشکل محسوس ہو رہی نہیں، مشکل ہوئے بھی تو اسی محسوس کر نہیں رہے، محسوس کر نہیں رہے۔ آپ نوجوان جو ہے، جب نوجوان آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کا ایڈ کرتا ہوں، خان صاحب جب کپتان تھے نا جی، وہ ڈیلیور ہو چکا ہے۔ ایک نوجوان قیادت جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھی ہے، لیور نہیں ہو چکا، دلوں میں سما چکا، دلوں میں سما چکا ہے۔ اویس بھائی، ایک نوجوان انتخاب، عمران خان نے آپ کو ٹکٹ دے کے آپ پہ بھروسہ کیا ہے، تو آپ کی پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹکٹ ملنے کے بعد آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ دوسری دفعہ ٹکٹ ملی ہے، دوسری دفعہ ملی ہے، پہلی دفعہ ملی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے۔ الحمدللہ ہمارے لیڈر نے دوسری دفعہ یہ بھروسہ کیا ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا تھا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے رکھا ہے کہ جن سے عوام محبت کرتی ہے، جن سے پاکستان کے شہری محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کر نہیں رہے، محسوس کر نہیں رہے۔ آپ نوجوان جو ہے، جب نوجوان آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کا ایڈ کرتا ہوں، خان صاحب جب کپتان تھے نا جی، تو کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ٹیم پریشر میں اچھا کھیلتی ہے، تو آج ان کی سیاسی ٹیم بھی جو ہے نا وہ پریشر میں بہت اچھا کھیل رہی ہے اور پورا مقابلہ کر رہی ہے۔ جی اویس بھائی، اب آتے ہیں الیکشن کی جو کمپین کی صورتحال کے بارے میں۔ جی، الیکشن کی کمپین آپ کی کیسی چل رہی ہے؟ خاص طور پہ جو مختلف قسم کے نیوز ہیں، سروے ہیں، وہ ان کے مطابق تو PP 140 کی سیٹ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہے اس وقت۔ تو جب اس طرح کے پیغام آپ سنتے ہیں یا باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، تو آپ کو ان باتوں پہ یقین ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں دیکھیے یہ دعوے ہوتے ہیں نا، میں بڑا ناچیز انسان ہوں، اللہ پاک اتنی بڑی کائنات ہے، بہت بڑی کائنات ہے، اس میں ایک دنیا میں ایک ہمارا چھوٹے سے PP 140 ہے، اس میں ایک میں عام سے شہری ہوں۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھ ناچیز پہ اگر لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آ کے مجھے بھی کہتے ہیں، تو میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ، ہم شاید اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے سوچا تھا کہ عوام کی خدمت کرنی ہے، تو اگر ہم اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں تو مجھے اپنے کندھوں پر وہ وزن محسوس ہوتا ہے کہ ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کامیابی عطا فرمائی، اگر میرے اللہ کو منظور ہوا۔ دو خواہشیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا جسے قدسی ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، تو جو اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ تعالیٰ ہم تو محنت کرنے والے ہیں، محنت کرتے رہیں گے، لوگوں سے محبت کرنے آئے ہیں، محبت کرتے رہیں گے۔ اویس بھائی، میرا نا آپ سے سیاسی سوال کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا، جس طرح آپ کی پرسنالٹی ہے نا، میں آپ سے نا اسی طرح کے سوال کروں گا۔ آپ یہ حلقہ جب پھر رہے ہیں، سارا حلقہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عوام 70 سال بلکہ 77 سال ہو چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے، عوام کو بیسک فیسلٹیز نہیں ہے۔ آپ نوجوان ہیں، یہ کوشچن آپ سے بنتا ہے،
बेसिक फैसिलिटीज लोगों के पास नहीं है, बड़े बड़े देहात है, ना सेहत का निज़ाम है, ना तालीम का निज़ाम है, ना पीने का पानी का निज़ाम है। मैं आपसे एक सवाल करूं जी, बेसिक ज़रूरियात जो है ना सारों की जी, वो होना बड़ा ज़रूरी है। सबसे बेसिक ज़रूरत आपको पता है क्या है, जो इंसान को मरने के बाद भी चाहिए होती है, जो अल्लाह ताला ने अता की है, वो है इज़्ज़त, रिस्पेक्ट। इंसान जब दुनिया से चला भी जाता है, जब अल्लाह के हुजूर आप उनको मिट्टी में दफन करने लगते हैं, तो उस टाइम भी आप उस इंसान को बाकायदा तौर पे साफ़ सुथरा गुस्ल देते हैं, उसे कफन पहनाते हैं, कि इज़्ज़त का मामला है। रूह निकल चुकी हुई है, लेकिन इस जिस्म को भी अल्लाह ताला ने कहा कि इज़्ज़त के साथ करो। हमारी कौम को इज़्ज़त की ज़रूरत है, हमारी कौम को गैरत की ज़रूरत है। हमें ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए कि जिसको अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर रोक के उसके कपड़े उतार दिए जाए। हमें ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो यूनाइटेड नेशन की असम्बली में खड़े होकर कहे कि वही होगा जो इस अवाम का फैसला होगा। नालियाँ भी बन जाएंगी, सड़कें भी बन जाएंगी, ये मुल्क तामीर भी होगा, ये मुल्क तरक्की भी करेगा, इस मुल्क के मसाइल भी हल होंगे, इस अवाम के मसाइल भी हल होंगे, सेहत भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा, तालीम भी मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले हमें खुद मुख्तार कौम बनना पड़ेगा, हमारे फैसले हमें करने पड़ेंगे। मैं आज किसके पास जा रहा हूँ? मैं तो किसी के पास नहीं जा रहा, मैं इस अवाम के पास जा रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं लोगों के ऊपर दबाव डाल सकूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूं जो लोगों से जाकर रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं लोगों से तरला कर रहा हूं कि हम हक पे खड़े हुए हैं, आप साथ दें हमारा। हम किसी पे दबाव नहीं डाल रहे, हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे, हम लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपको मंजूर है तो हम उम्मीदवार हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुद्दे, अगर आप फैसला करें, अवाम फैसला करें, तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जितने मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा क्या हमने अपने मुल्क को चलाना कैसे है। इस टाइम हमारा मुल्क जो है वो बंद पड़ा हुआ है, हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यकीन माने कोई भी अभी हुकूमत कायम होती है तो ये सब जो हालात तो पैदा हुए हैं, इस मुल्क को चलाने के लिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस मुल्क के मुहिब हैं, जिनके पास ये मैंडेट मौजूद होगा कि मैं जो वोट की ताकत लेके आया वो मैंने अवाम से ही ली है। जब उनको ये एहसास होगा कि मैंने वापस भी अवाम के पास ही जाना है, तो फिर वो लोग काम करेंगे। जब आप ये हल्के में कैंपेन का आप कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है, आज सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस लेवल बड़ा हाई हो चुका है, चाहे गांव में रह रहा है चाहे कोई शहर में रह रहा है। जब नौजवानों से आप मिलते हैं और उनकी आंखों में एक सवाल नजर आता है, वो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है जो आप रीड करते हैं कि ये नौजवान मेरे सामने खड़ा है, ये मुझसे क्या सवाल कर रहा है, क्या कल मैं इलेक्ट होने के बाद वो इसके सवाल का जवाब दे पाऊंगा? चलाई जाओ। मैं खाली नौजवानों की बात नहीं है यहाँ पे, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी पॉपुलेशन नौजवान है। मैं तो उस बुज़ुर्ग के बारे में भी सोचता हूँ कि जिसकी इस दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गए हुए हैं, जिसके सर के ऊपर एक काला बाल मौजूद नहीं है, आज वो भी उम्मीद लगा के खड़ा हुआ है। वो भी सोचता है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के अंदर वो पाकिस्तान देख लूँ जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था, मैं भी वो पाकिस्तान देख लूँ जो 1947 के अंदर हमने कुर्बानियाँ दे के किया था। हमारी हज़ारों लाखों माएँ बहनें हिंदुस्तान के अंदर रह गई थी, उनके साथ जो मामले किए गए, हज़ारों ट्रेनें आती थी तो उसके अंदर सिर्फ लाशें मिलती थी। क्या हमने इस पाकिस्तान के लिए सारी कुर्बानियाँ दी हैं? क्या हमने इस पाकिस्तान के लिए सारी कुर्बानियाँ दी हैं कि आज हम यहाँ पे रात को कंपेन करते फिर रहे हैं और लोग जो हैं वो परेशान हैं? लोगों के आप हालात देख लें। मुझे कुछ दोस्त मिले थे, उन्होंने कहा जी हमारे जी इस तरह बुजुर्ग की वफ़ात हो गई और ये सारे मामला थे, तो हमारे पास उनके पास कोई फातिहा कहने के लिए आ गए। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह का हुक्म, उन्होंने कहा जी अल्लाह का तो हुक्म है, बेशक मौत हमारा हक है, लेकिन जो तुसी हस्पताल बनाया होंदा असी कम से कम अपनी तसल्ली असी हस्पताल तो ले जाते। तो क्या इसलिए हमने ये पाकिस्तान बनाया था? इस मुल्क को संवारने के लिए निकले हैं और नौजवानों की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उनको गुमराही से बचा सके, उनको उस रास्ते पर चला सके जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता है, जो पाकिस्तान का रास्ता है, जो अमन और सलामती का रास्ता है, इस मुल्क की तरक्की का। ये पाकिस्तान जो मुल्क है, ये आप इसको खाली पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ना देखें। अल्लाह पाक ने इसमें वो खसूसियत डाली है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया की पूरी मुसलमान ममालिक की वाहिद एटमी ताकत है। आप इसको बड़े पिक्चर में देखें। हमें तो सारी ज़िंदगी गली मोहल्ले नालियों से बाहर नहीं आने दिया, हम तो वो सोच नहीं सकते कि अल्लाह पाक ने हमें क्या चीज़ें अता की हैं। हम वाहिद एटमी ताकत हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के सूफ़ी बरकत अली साहब थे, मैं एक वीडियो देख रहा था, अल्लाह के बड़े नेक बुजुर्ग थे फैसलाबाद के, उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा एक दिन वो आएगा जब अक़वाम आलम में पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होंगे। मैं वैस विरक, अरशद मंडा साहब, इमरान खान उस दिन की तलाश में है। हम इस अंधेरे में वो चिराग लेके जा रहे हैं जो बुजुर्गों की दुआओं के साथ इंशाअल्लाह ताला जलेगा, अल्लाह पाक के करम से जलेगा, अल्लाह पाक के हुक्म से जलेगा। अच्छा, ये एक बात जो है ना मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कहूँगी इस वक्त आपकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो जलसे हम कवर कर रहे हैं, यार आप जो कैंपेन कर रहे हैं, दो बंदे नौजवान हैं,
آپ کوئی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہے, کوئی الزامات نہیں لگا رہے, جبکہ دوسری جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے کہ جو اپنی مخالف جماعت کی خواتین سے لے کے دوسرے لوگوں کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں. روز ان کی بات الزامات شروع ہوتی ہے, الزامات پہ ختم ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگ تو ان کی مرچ مسالے والی باتیں سننا چاہتے ہیں, آپ اس طرح پڑھی لکھی باتیں سنا رہے ہیں, کون ووٹ دے گا آپ کو؟ میں آپ کا حق بتاؤں, سچ بتاؤں, جی. لوگ نہیں سننا چاہتے. میں نے ابھی تک آج کی تاریخ تک اپنی کسی تقریر کے اندر, کسی انٹرویو کے اندر اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کا نام نہیں لیا. وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, جس طرح بھی کر رہے ہیں, وہ ان کا معاملہ ہے. ہم شرافت کی سیاست لے کے آئے ہیں. میں نے پہلے دن جب یہاں اس حلقے میں انٹر ہوا تھا تو میں نے کہا تھا محبت کرنے آئے ہیں اور محبت لیں گے واپس. لہٰذا اگر میں مرچ مسالوں کے چکر میں پڑ گیا تو وہ محبت کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا. ہم امن و سلامتی کی بات ایڈ کرتا جاؤں چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ. یہی روایت اور جدت کا فرق ہے. وہ جدت کے راستے میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں وہی بات دہراؤں گا, کارکردگی چونکہ ہے کوئی نہیں ہے تو اس لیے کیچڑ اچھالنا اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلانا ہی ان لوگوں کا کام ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات کریں گے, اپنے مشن اور اپنے قائد کی بات کریں گے, اور جو ہمارا ایک خواب ہے, جو دورہ خواب ہے جو 76 سال پہلے دیکھا گیا تھا, ہم اس کی بات کریں گے. اچھا, میں نا یہاں پہ ایک بات جو ہے نا میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ یہ دو جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے نوجوانوں کے لیے, خاص طور پہ یہ بات میں ضرور ایڈ کروں گا. میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دو جو نوجوان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اویس عمر ورک صاحب ہے, ان کا انتخابی نشان ہے ٹائپ جو ہے نا ٹائپنگ مشین ہے. آپ پہلے یہ غور سے سن لیں, ان کا انتخابی نشان جو ٹائپنگ مشین ہے. اور میرے ساتھ ادھر ساتھ جو ہے انجینئر ارشد محمود منڈا صاحب ہے, اور ان کا جو ہے کنول کا پھول ہے. تو میں ان دونوں کو یہ بھی پوچھوں گا کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. بڑا میٹر کرتی ہے تعلیم, پڑھے لکھے لوگوں کا اسمبلیوں میں جانا اور ہم پہ رول کرنا بہت میٹر کرتا ہے. تو سب سے پہلے میں پوچھوں گا اویس بھائی سے, اویس بھائی آپ کی سکولنگ کیا ہے, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی, میں نے او لیولس کیا ہے, پرائیویٹلی کیا تھا. وہ ہمارے اوپر جی دہشت گردوں کے حملے ہو گئے, میرے گھر پہ میرا گھر تباہ ہو گیا تھا. تو ہمیں وہ ان حالاتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا 3-4 سال میں اسکول نہیں جا سکا. اس کے بعد میں نے اے لیولس کیا جی LGS پیراگون لاہور سے. اس کے بعد بھی 1 سال جو ہے وہ ہمارے اوپر دوبارہ اٹیک ہو گیا. آپ کو پتہ ہے جو والد صاحب نے اس ملک کے لیے بہت کام کیا ہے. اس ملک سے دہشت گردی کے اندر 90% جو پنجاب کے اندر دہشت گرد حملے میں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا, اور اس حد تک کہ آرمی چیف نے بھی ان لوگوں کو سزائے موت دی تھی آرمی ملٹری کورٹس کے اندر, جو میرے والد صاحب کے پکڑے ہوئے دہشت گرد تھے. اس کے بعد جی الحمدللہ حالات بہتر ہو گئے, بندے پھڑے بھی گئے اور بندیاں پھر سزاواں بھی ہوئیں. اس کے بعد جی میں نے FC کالج لاہور سے جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہے, BS آنرس 16 ایئرس جو اس کا پروگرام تھا. تو اس میں نے ہسٹری اور ساتھ میں پولیٹیکل سائنس کے اندر جو ہے وہ میری گریجویشن ہے. تو اس کے علاوہ میرے ساتھ انجینئر ارشد محمود منڈا صاحب ہیں. سر آپ بتائیں جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ انجینئر ہیں, کس فیلڈ میں انجینئرنگ کی ہے؟ کہیں سیاست میں تو انجینئرنگ نہیں کی. پاکستان میں ایک نا کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ, بڑا ایک فیمس ڈائلاگ ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ میں تو آپ نے ڈگری نہیں لی ہوئی کہیں؟ الحمدللہ جی, اپنے آبائی گاؤں نواں کوٹ میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے پرائمری کی ہے جی, اور اس کے بعد پاکستان کی 2 تاریخی درسگاہوں سے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال سے میٹریکولیشن کی ہے, اور گورنمنٹ کالج لاہور وہاں سے FSC کی ہے, اور اس کے بعد نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی NUST کے کیمپس ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسالپور سے سول انجینئرنگ میں ڈگری کی ہے. اس کے علاوہ UN کی ڈفرینٹ اداروں سے بہت زیادہ شارٹ کورسز اور انٹرپرینیورشپ کے اوپر بے شمار ٹریننگز کی ہیں, اور 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اپنے اس ڈگری سے اور اپنی اس کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ بزنس کر رہے ہیں. جی, یہ آپ نے ارشد بھائی کا اور اویس بھائی کا جو ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی دیکھا. آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اپنی سوچ کے مطابق, اپنی ویل کے مطابق یہ, لیکن یہ آپ نے جب بھی ووٹ کاسٹ کرنا آپ نے یہ ضرور چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے پیرالل جو 2 جماعتیں ہیں, ایک تو ان کا منشور کیا ہے, اور دوسرا یہ جو کینڈیڈیٹ ہے ان کے کریکٹرز کیا ہیں, ان کا لوگوں کے ساتھ ملن جلن, یہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا لوگوں کو بیانیاں فیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو باتیں یہ سیاستدان کرتے ہیں ان کو ہمارے بچے سنتے ہیں, اور بچوں سے آگے ایک نئی جنریشن جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. دونوں امیدواروں کا آپ نے جو پولیٹیکل جو ہے جو کیریئر, سیاست کا سفر اور ان کی ایجوکیشنل ان کی ہسٹری بھی آپ نے دیکھ لیا. آگے آپ نے فیصلہ کرنا ہے.
8 فروری آنے والا ہے کہ آپ نے ایسا پاکستان چاہتے ہیں یا عمران خان کا پاکستان چاہتے ہیں یا نواز شریف کا پاکستان چاہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے دو جو ڈیوائن لائن ہے, کس لائن پہ آپ نے چلنا ہے؟ 2 رستے ہیں, آپ نے یہ خود انتخاب کرنا ہے اور کل کو اس کے کنسیکوینسز آپ نے پے نہیں کرنے. آپ 5-10 سال بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن آپ کی اگلی جنریشن, وہ بچے جن کے اوپر آپ ذرا تکلیف برداشت نہیں کرتے, کل کو یہ سسٹم جو ملک کو دوبارہ 10-15 سال بعد آئے گا وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. ووٹ سوچ سمجھ کے دیجئے گا اور ووٹ جو ہے پاکستان کو دیجئے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں عمران حیدر کو. آج ہم نے جو ہے وہ سارا دن پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم برائے N114 اور PP 140 کے ساتھ گزارا. مختلف دیہاتوں میں ان کی الیکشن کمپین کو جو ہے ان کے ساتھ دیکھا, آبزرو کیا, اور مختلف جو علاقائی صورتحال کے متعلق مختلف لوگوں سے سوالات کیے. بڑا دلچسپ انٹرویو ہے. سیاست میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, اور عوام اس لیے کہتے ہیں کہ جمہوریت بہت ضروری ہے. اس میں جو لوگ ہیں اپنے نمائندوں سے ملتے بھی ہیں, سوالات بھی کرتے ہیں, اپنی بات کرنا بھی ان کو آسان لگتا ہے. تو پاکستان کے اندر جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے الیکشن میں ووٹ ڈالنے ضرور جائیں. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس جماعت کو ووٹ ڈالتے ہیں, لیکن جو آپ کے دل کو لگے آپ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں. کسی کاٹن چودھری کے کہنے پہ ووٹ نہ ڈالیں. صرف اپنے ورک کی بیس پہ جو آپ کو بہتر لگے, جو آپ اپنے مائنڈ کے لیے سوچتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ کل کو یہ ہمارے فیوچر کے لیے بہتر ہوگا, تو ووٹ اس کو ڈالیں. کسی چودھری کے کسی کہنے پہ کسی کے ترلے پہ ووٹ نہ ڈالیں, کیونکہ ووٹ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا, آپ کے بچوں کے فیوچر کا فیصلہ کرے گا. تو اس لیے عمران حیدر کو پاکستان پوائنٹ کی ٹیم کو دے اجازت. انشاءاللہ تعالی اگلا انٹرویو اگلی سیاسی جماعت کی ٹیم کے ساتھ ہمارا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد.